الحمدللہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے عجیب و غریب اور چند جملوں میں بہت بڑی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، یعنی یہ عمل بھی اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا، کسی مومن کے دل کے اندر اور اس کی زندگی کے لیے مسرت کا سامان بن جانا، یہ اللہ رب العزت کو پسند بھی ہے اور یہ عمل صدقہ بھی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے، کسی مومن کو خوش کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہو، اس کی نافرمانی کا سبب ہو اور اس کے ناخوش ہونے کا سبب ہو۔ اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی فرما بردار بنتے ہوئے کسی مومن کے دل کو خوش کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند عمل ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ آج کل عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے طنزیہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی کی تحقیر کی جاتی ہے، کسی کی تذلیل کی جاتی ہے، کسی کے نام کو بگاڑا جاتا ہے اور کسی پر بہتان لگایا جاتا ہے، جھوٹے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں، بس اس لیے کہ چند منٹ کے لیے خوشی حاصل ہو جائے اور مجمع خوش ہو جائے اور واہ واہی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ جھوٹ خواہ وہ علی الاعلان بولا جائے، خفیہ طور سے بولا جائے، مذاق میں بولا جائے، جان بوجھ کر بولا جائے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس سے مسلمانوں کا دل خوش ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی تو لازم آ رہی ہے۔ تو مسلمانوں کے دلوں کو خوش کرنا یہ محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسا قول نہ ہو جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہو یا اس کے کھلے احکام کی خلاف ورزی ہو، جیسا کہ عام طور سے کامیڈی میں مذاق کے طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کے دل کو تھام لینا حج اکبر کہلاتا ہے۔ حج اکبر اس لیے کہلاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو تھامنا اور ان کی مصیبت کے وقت کھڑا ہونا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور ساتھ ہی یہ ایسا صدقہ ہے کہ جب تک وہ مسلمان خوش رہے گا، آپ کے ذریعے سے وہ خوشی حاصل کرتا رہے گا، آپ کو بھی اس میں برابر کا حصہ ملتا رہے گا، برابر کے آپ بھی شریک رہیں گے اس ثواب کے اندر۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، فیض۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے وہ داڑھی منڈوا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ ارے اتنے بڑے شاعر ہو اور داڑھی منڈواتے ہو؟ تو فیض نے برجستہ کہا کہ ارے میں داڑھی منڈوا رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو تو نہیں ٹھیس پہنچا رہا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دل کو ٹھیس پہنچانا اور دل کو تکلیف دینا بہت برا عمل ہے، وہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میرا ذاتی عمل ہے، میں کر رہا ہوں۔ تو کہنے والے نے پھر کہا کہ ارے آپ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر رہے ہیں اور آپ محسن انسانیت کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ یعنی کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے کہ آپ کی سنت کو آپ توہبالا کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دل کو ٹھیس پہنچانا برا عمل ہے اور انتہائی رذیل عمل ہے، تو وہیں پر دل کو تھام لینا اور دلی مسرت کا سامان بن جانا، خوشی کا سامان بن جانا، کسی کو خوش کر دینا، خوشی کے مواقع فراہم کر دینا، خوشی کے اسباب فراہم کر دینا بہت بڑا عمل ہے۔
اور بہت ہی ثواب کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو نیکی کی باتیں بتانی ہیں یا کسی برائی پہ منع کرنا ہے تو وہ بھی خوش دلی سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ کوئی برا عمل کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، تو آپ ایک بھائی ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کے پاس جائیں، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے معنی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس کو سمجھائیں، اس کو محسوس ہو کہ یہ تو میرا بڑا بھائی ہے اور میرا خیر خواہ ہے۔ کہیں ایسا نہ معلوم ہو کہ یہ تو ہمارے لیے ایک نمائندہ بن کے آیا ہے اور ایک ہمارے اوپر حاکم بن کے آیا ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اگر سمجھانا ہے، نکیر کرنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھلی بات کو بتانا ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں ہونا چاہیے، خوش دلی سے ہونا چاہیے۔ اور تمام باتوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، بلکہ اس کا دل بڑا ہو جائے، دل خوش ہو جائے، دل اس کا باغ باغ ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کی بات بتا رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز درست نہیں ہے، غلط انداز ہے، غلط طریقہ ہے آپ کا، اور سامنے والے کا دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو یہ عمل آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ یہ عمل آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نیکی کر گناہ لازم والی بات آ جائے گی۔ آپ نے بھلائی کی بات بتائی، خوش اسلوبی سے بتائیں۔ آپ کسی چیز پر نکیر کر رہے ہیں، کسی برے کام سے کسی کو منع کر رہے ہیں، تو وہ بھی خوش اسلوبی سے، اس کو لگے نا کہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، حقیر بنا رہے ہیں، ہمیں تحقیر مقصود نہ ہو، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہو، اور ساتھ میں پہلے اپنی اصلاح مقصود ہو، اور اس سے پہلے سمجھے کہ یہ میرا بھائی ہے، میری طرح ہے، مجھ سے بھی عمل ہو سکتا ہے، سامنے والے سے بھی عمل ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی اچھا کام ہو سکتا ہے، سامنے والے سے بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے ہی برا کام ہو سکتا ہے، سامنے والے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ نظریہ، یہ سوچ انسان کے دل کے اندر رہے گی، اور بھائی چارگی کی سوچ انسان کے دل کے اندر رہے گی، تو کسی مسلمان کو کیا، کسی بھی ذی روح کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے اللہ رب العزت کو ناپسند ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، اور اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے، بے انتہا اسے محبوب رکھتے ہیں جو کسی کے دل کو آرام پہنچائے، خوشی دے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دلوں کو خوش کرنے کا سبب بنیں، اور خوشی کے اسباب، خوشی کے مواقع جتنے بھی ہو سکے لوگوں کو ہم فراہم کریں، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے انتہا وقات کی نگاہ سے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔